من القرآن قد خصك الرحمن. حدیث میں آتا ہے کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی جو اس کو روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، اور ایک خوشی جو اسے اپنے رب کی ملاقات کے وقت حاصل ہوگی. تو گویا افطار ایک بہترین خوشی کا وقت ہے. کیوں؟ وہ خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ سارا دن ہم ایک عبادت کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں، ہماری روح پروان چڑھتی ہے، اور جب ایک لمبے وقفے کے بعد کھانے کو کچھ ملتا ہے تو اس کھانے کی ہم قدر کرتے ہیں، اور وہ کھانا ہماری صرف جسم نہیں بلکہ روح کی خوشی کا سبب بھی بنتا ہے. ایسے میں انسان واقعی خوش ہوتا ہے، اور ایک پانی پینے کے بعد جو اسے سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس کی سوچ اور اس کے خیال اور اس کے احساس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی دن بھر میں نے کوشش اور مشقت کی میرا رب اسے قبول کر لے، اور جب میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو وہ ملاقات واقعی خوشی کا وقت ہو. اب دیکھیے کہ افطار اور رب کی ملاقات کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہے. اللہ کی ملاقات کا وقت بندہ مومن کے لیے انتہائی خوشی کا وقت ہوگا، لیکن یہ خوشی کس کو نصیب ہوگی؟ اسی کو جو ساری زندگی روزہ رکھنا جانے. کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں آپ کو شرعی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. اس وقت آپ دن میں کچھ نہ کچھ، چاہے پراپر فوڈ نہ بھی لیں، تھوڑا بہت ہی ادھر ادھر سے کچھ لے لیتے ہیں، تو شام کے وقت کھانے کا سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے. وہ مزہ جو روزہ داروں کو افطار کے وقت آتا ہے وہ آپ کو آ ہی نہیں سکتا. بھلے آپ نے پیٹ بھر کے نہ کھانا کھایا ہو، تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر سے کچھ لے لیا ہو. بالکل اسی طرح اللہ کے پاس جا کر اللہ کی ملاقات کے وقت کس بندے کو خوشی ہو سکتی ہے؟ اسی بندے کو جو مکمل روزہ رکھ کے آئے، جو اللہ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہو کہ یا رب تیری خوشی کی خاطر میں نے یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا اور یہ بھی چھوڑ دیا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تو نے میرے لیے حرام کیا تھا. میں نے وہ سب چھوڑ دیا جو تجھے ناپسند تھا. میں نے وہ سب اختیار کیا جو تیری خوشی کا تھا. اسی وقت وہ صدا اس کو آئے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. کیا یہ خوشی اس کو نصیب ہو سکتی ہے کہ جو اللہ سے ملے اور اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ اس پر غضبناک ہو، جو اللہ کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کے حق مار کر دنیا سے جائے، جو بندوں کو ذلیل کر کے دنیا سے جائے، جو بندوں کو ستا کر دنیا سے جائے؟ کیا وہ بھی اس خوشی کا مستحق ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو؟ کیا وہ ایک مجرم کی حیثیت میں کھڑا نہ ہوگا؟